الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك الحدیث تمام قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا جس کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت عنقریب سایہ فگن ہونے والی ہے جو رمضان المبارک اور روزوں کی نعمت ہے باغو درود و سلام کے انگت نظرانے ہوں اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے یہ عظیم نعمتیں ہم تک پہنچی حاضرین جمعہ بھائیوں بزرگوں پردہ نشین ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے ہمیں جہاں پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن پاک اپنے رسول اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں تک پہنچائی اس پر عمل کر کے دکھلایا اور چند دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اسی مقدس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر جو کتاب قرآن پاک نازل کی تھی اس کے لیے اسی مقدس مہینے کو اختیار فرمایا چنا تھا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ
وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری رشد و ہدایت کی کتاب نازل کی گئی، قرآن پاک جس میں نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن سب سے عظیم جو اللہ کی کتاب ہے، جو سب سے عظیم اللہ کا کلام ہے، وہ کلام اس مقدس اور اس برکت والے مہینے میں نازل ہوا۔ بہرحال یہ مہینہ جو عنقریب آنے والا ہے، اس مہینے کے روزے ہر مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ان روزوں کا رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ اور مقیم مسلمان پر رکھنا ان کا فرض ہے، اور جو شخص ان کا انکار کرے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کی فرضیت کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں کہتا ہے اے ایمان والو، تو اس کے آگے جو حکم ہوتا ہے، اس کے آگے جو بات بیان ہوتی ہے، اس کا تعلق ایمان سے بہت گہرا رہتا ہے۔ اے ایمان والو، تو جو ایمان والے ہیں ان کے کان اب کھڑے ہو جائیں گے، کیا بات ہے ایمان والوں سے جو کہی جا رہی ہے؟ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب بمعنی فرض، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیسے فرض کیے گئے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، ویسے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ تمہارے اوپر کوئی نئی عبادت تمہارے اوپر ڈال دی گئی ہے، نہیں، یہ تو پہلے سے شروع سے پہلے کی امتیں بھی روزہ رکھتی آئی ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، تو تم پر بھی روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے تمہیں ان روزوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ان روزوں کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے، مستعد رہنا ہے، کیونکہ یہ روزے جس مہینے میں آتے ہیں وہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ کچھ فضیلت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو جیسے پہلے کی امتوں پر روزے فرض ہوئے ہیں، ایسے ہی تم پر بھی روزے فرض ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا پہلے کی امتوں کا ذکر؟ اس لیے کیا ہے تاکہ اس امت کے لوگوں پر یہ غرہ نہ گزرے، یہ فرضیت رمضان کے روزوں کی فرضیت، اس کا وجود مہینہ بھر کے روزے، ایک مہینہ مسلسل روزے رکھنا، تاکہ انہیں غرہ نہ گزرے، ان کو بھاری نہ لگے اور لگے یہ تو سب لوگ رکھتے آئے تو ہم لوگ بھی ان روزوں کو رکھیں گے۔ یہود و نصارہ پہلے کی امتیں اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور بھی تمام نبی جو ہے روزے رکھتے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی امتوں کو روزے سکھلائے۔ البتہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر ڈالی اور روزوں کی کیفیت اور ان کی گنتیوں کو انہوں نے بدل ڈالا۔ بہرحال روزے تمام اقوام میں ہیں، یہاں تک کہ ہندوؤں میں بھی اور سکھوں میں بھی روزے موجود ہیں، جس کی کیفیت اور طریقہ گرچہ مختلف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ کس لیے فرض کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ کیوں روزوں کو واجب کیا ہے؟ اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ نے بیان فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہ سب سے عظیم فائدہ ہے روزے کا، روزہ رکھنے کا یہ سب سے عظیم فائدہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ ایک لفظ میں کہیں تو پرہیزگاری،
جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اسے پرہیز کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ بعض سلف صالحین نے اس کا یہ معنی اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تقویٰ کو ایسے سمجھو جیسے آپ کسی راستے سے جا رہے ہوں، اس راستے میں ادھر ادھر کانٹے ہیں، کوئی پیڑ پودے کانٹے والے، ایسی لکڑیاں اس میں کانٹے ہیں، تو آپ اس راستے سے کیسے نکلو گے؟ اپنے کپڑوں کو پکڑ کر کے کہیں ادھر ہمارا کپڑا کانٹوں میں نہ اٹک جائے، ادھر نہ اٹک جائے، راستے بچا کے راستے سے نکلو گے کہ کہیں کوئی کانٹا ہم کو چبھ نہ جائے۔ یہی تقویٰ ہے۔ تو ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، معاشرے اور سماج میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے فتنے، فساد، برائیاں اور گناہ ہیں۔ ان برائیوں اور گناہوں سے، ان فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچا کر لے جانا اپنی موت تک، اپنی آخرت کی منزل تک، یہی تقویٰ ہے۔ تو دنیا میں اس زمانے میں گناہ کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے پر لگا لینا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کی پریکٹس ہوتی ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھ کر کے۔ روزوں کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سب سے اہم فائدہ وہ تقویٰ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں رئیسی فائدہ وہ تقویٰ ہے، اور جتنے بھی فائدے روزے کے آتے ہیں وہ سب تقویٰ کے ضمن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں، ان فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ تقویٰ ہے۔ انہی فوائد میں سے ایک فائدہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے یا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ساری چیزیں کھانے پینے کی جو جائز ہیں ان کو ہم ترک کر دیتے ہیں، جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، ان کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا کے لیے جائز چیزوں کو صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک ترک کر دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے، سخت گرمی ہے، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کے باوجود کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، گھر میں تنہا ہے، پھر بھی پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بندے کے، ایک مومن کے دل میں اس چیز کا احساس رہتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ان جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ کیوں ان حلال چیزوں کو ترک کرتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو حرام چیزوں کو بدل جائے اولا ترک کر سکتا ہے۔ پھر جب ان چیزوں کو ترک کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا جب رہتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا۔ جب اسے بھوک لگتی ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے، جب اللہ کی نعمتیں اسے یاد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، دن رات ہم جو ہے جب چاہے جو چاہے جیسا کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو ایک معینہ وقت کے لیے منع کر دیا ہے کھانے پینے سے، تو اللہ کی نعمتوں کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے دل میں پھر غریبوں کے تئیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے تعلق سے دل میں نرم رویہ پیدا ہوتا ہے، ان پر رحم و کرم اور لطف دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جن کو کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا، یا جن کو صبح ملا تو شام کی فکر ہے، یا ان کو جو ہے کچھ پیٹ بھر کھانا مل تو رہا ہے لیکن طرح طرح کے جو پکوان ہیں وہ نصیب نہیں ہو رہے ہیں، ایسے میں اسے احساس ہوتا ہے غریبوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے اور ان پر صدقہ و خیرات کرنے کے لیے اس کے دل میں احساس اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عظیم فائدہ ہے رمضان مبارک کا اور روزہ رکھنے کا۔ ایسے ہی
شہوت ہے، انسان کے اندر جو شہوتیں ہوتی ہیں اس کا دل چاہتا ہے بہت سارے گناہوں کو کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کا دل چاہتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ برے کام تو اس میں اچھے کاموں سے بھی رک جاتا ہے، مطلب کھانا پینا جو حلال ہے ان سے بھی رک جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی شہوتوں پر کنٹرول کر لیتا ہے، شہوتوں پر کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی شہوتوں پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، جو قوت باہ رکھتا ہے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو پست کرنے کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بندہ شادی کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کرتا ہے، اس میں اس کے لیے اجر و ثواب ملتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ اس کے لیے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نکاح بھی کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اسے گناہ میں واقع ہونے کا ڈر ہے پھر بھی وہ نکاح شادی نہیں کر رہا ہے، تب اس کے اوپر واجب ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، کیونکہ اس لیے کہ شادی اور نکاح یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن کسی کے پاس طاقت نہیں نکاح کرنے کی، اس اعتبار سے کہ وہ مہر ادا نہیں کر سکتا، اس کے اخراجات نہیں کر سکتا ہے، تو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فارمولہ بیان فرمایا؟ فارمولہ یہ بیان فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری تو جو خواہشات ہیں، جو شہوات ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور تم گناہوں پر اپنے نفس پر کنٹرول کر لے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے، جو انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کے جسم میں خون کی یعنی کمی ہوتی ہے یا خون کی تیزی میں کمی آ جاتی ہے اور خون انسان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ شیطان بھی خون کے مجرا، جو خون کے دوڑنے کی جگہ ہے رگیں، شیطان بھی ان میں دوڑتا رہتا ہے، لہذا جب خون کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر شیطان کی جو رفتار ہے، جو سوچا کرتا رہتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے، شیطان کا کنٹرول بھی کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ رمضان میں تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، ویسے ہی تو شیطان کیسے خون میں دوڑے گا؟ تو رمضان میں جو شیاطین کے جکڑنے والی جو بات ہے وہ شرط شیاطین کے جکڑنے کی بات ہے، سب شیاطین کے جکڑنے کی بات نہیں ہے۔ جو شرکت ہیں، جو شیاطین کے رؤسا ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیسے جکڑا جاتا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ معنوی طور پر ہے کہ ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، مطلب وہ اتنے زیادہ بہکاتے نہیں۔ بعض نے کہا نہیں، حقیقی طور پر ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، گرچہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن ان کو حقیقی طور پر جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی چھوٹے موٹے شیاطین جو رہتے ہیں وہ انسان کے وسوسہ کراتے ہیں، وہ ان کے انسان جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے نوجوان، بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین کے بہکاوے میں آ کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ اسلام کا عظیم رکن ہے روزہ، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، بنیاد اسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن بیت اللہ کا حج کرنا، جس کے پاس استطاعت ہے۔ تو ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے باوجود بھی کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مسلمان نام رکھتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے رمضان کے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یہ بہت عظیم
گناہ ہے بسا اوقات انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے اگر وہ ان کی فرضیت کا کوئی انکار کرے. اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے, انہیں فرض نہیں مانے, بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن وہ فرض تو مانتا ہے لیکن غافل ہے, سست ہے, کاہل ہے, پھر روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ بہت ہی خطرناک حالت میں ہے, بہت ہی کبیرہ گناہ ہے. اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا, البتہ وہ بہت ہی خطرناک حالت میں ہوتا ہے. تو کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں اتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ وہ جو رمضان میں چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں جو جکڑے نہیں جاتے ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے. یا کچھ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ جو ہے ان تمام کاموں کو کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا روزے کی حالت میں. کسی کی غیبت کر رہے ہیں, کسی کی چغلخوری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کسی پر الزام اتہام لگا رہے ہیں وغیرہ جن چیزوں سے منع کیا ہے, یا اور کوئی دوسرا گناہ کر رہے ہیں. تو روزے کی حالت میں سوچیے کہ جو حلال جائز چیزیں ہیں اللہ نے ان سے روک دیا تو حرام چیزوں کا ارتکاب پھر کتنا عظیم جو ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جو ابھی آ رہا ہے چند دنوں میں, اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے, ابھی سے اس کے لیے مستعد رہنا ہے. کیا تیاری کرنی ہے ابھی سے ہمیں کیا کیسے اس کا استقبال کرنا ہے, کیسے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان المبارک کے لیے ہمیں مادی اور معنوی اعتبار سے ہر طریقے سے تیاری کرنی ہے. مادی اعتبار سے بولے تو کہ جو ہمارے کام رمضان جو روٹین کے جو روزانہ کام ہمارے رہتے ہیں, کئی تجارت ہے, بزنس ہے, کھیتی باڑی ہے, ڈیوٹی وغیرہ, بہت سارے ہمارے کام ہیں جو روزانہ کے رہتے ہیں. تو ہم اپنی ابھی سے تنظیم اور ترتیب بنا لیں. جیسے ہمارے دنیا کے پروگرام میں تنظیم ترتیب بناتے ہیں, شادی بیاہ کا پروگرام ہے, مہینہ بھر پہلے سے اس کی تیاری کرنے لگتے ہیں, اس کی ترتیب لگاتے ہیں. ایسے رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دنیا کے کاموں میں نہ لگے بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس مہینے کی برکات اور اس کے فیوز کو جمع کرنے میں ہمارا وقت لگے. تو جو ہمارے روٹین کے کام ہیں ان کاموں میں تخفیف کر لیں, ان کاموں کی تنظیم کر لیں. اگر کچھ کام ایسے ہیں کہ رمضان میں جو کرنے تھے ان کو اگر پہلے کر سکتے ہوں تو پہلے کر لیں, یا اگر ان کو بعد کے لیے مؤخر کرنا ممکن ہے تو انہیں ہم بعد کے لیے مؤخر کر دیں تاکہ رمضان کا وقت زیادہ سے زیادہ ہمارا اللہ کی عبادت میں لگے اور نیکیوں کو بٹورنے اور جمع کرنے میں لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے, فرماتے تھے اتاکم رمضان, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یا آ گیا ہے قریب. یہ مہینہ کیسا ہے؟ شہر مبارک, یہ برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر طرح سے برکت ہے, اعمال صالحہ بڑھ جاتے ہیں, نیکیوں میں بندہ محنت کرنے لگتا ہے, تلاوت قرآن پاک میں محنت کرتا ہے, رات میں قیام اللیل تہجد و تراویح کی نماز پڑھتا ہے, گناہوں کو ترک کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھے, اے برائی کرنے والے رک جا. ابھی جو منادی ندا لگاتا ہے گرچہ ہمیں ہمارے کانوں سے اس کی ندا سنائی نہیں دیتی, لیکن جو نیک لوگ رہتے ہیں وہ اپنے دل سے اس ندا کو سن لیتے ہیں اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ایک عجیب طرح کا روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے. ابھی رمضان قریب ہے, ابھی کا جو ماحول آپ سوچیں کہ 10 دن کے بعد میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے جو کیفیت ہوگی وہ پورا ایک دم بدل جائے گا. اطاعت اور فرما برداری اس کا غلبہ ہوگا, برائیوں کا جو ہے برائیاں کم ہو جائیں گی. تو جن کے پاس ایمان ہوتا ہے تو ایمان کے کان سے وہ اس منادی کی ندا کو سن لیتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے, بے حیائیوں سے رک جاتا ہے. تو اس طرح سے
اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بشارت دیتے تھے فرماتے اتاکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا جو برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل فیہا صیامہ، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ عز وجل نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری ہے رکھنے، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے الا ہے کہ کوئی عذر ہو۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیا ہے ہمارے اوپر، لیکن اللہ نے ہماری کتنی رعایت کی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو، بعد میں رکھ لو، سفر میں پریشانی ہے، مشقت ہے، آپ کو سفر کرنا جائز سفر ہے، ناجائز سفر نہیں، جائز جو سفر ہے آپ کی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، کوئی بھی سفر، لیکن حرام کاری کے لیے کوئی سفر کرنا ہے تب اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے سفر کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا خیال کر رہا ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں، اب بیماری میں روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رخصت دے دی، چلو بعد میں رکھ لینا۔ عورتیں ہیں ان کو خاص ایام جو ہے ہوتے ہیں، مخصوص ایام ان کے لیے اس میں پریشانی ہوتی ہے، اللہ نے اس میں ان کے لیے رخصت دے دی، تم بھی اپنے روزے بعد میں رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اتنا خیال کر رہا ہے، اتنی ہماری رعایت کر رہا ہے، اور ہم اللہ کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین انہیں یہ روزے جو فرض کیے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہمارا ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، پھر بھی ہم رمضان کے روزوں کو ترک کر دیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے بشارت دی کہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں۔ پھر آگے فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، بعض روایتوں میں تفتح فیہ ابواب الجنان، کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب مشقتیں پریشانیاں جو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اکرام میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اس مہینے کے لیے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو رمضان میں مرتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، جہنم میں نہیں جاتا، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ اکرام ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، یا یہ کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جن کی وجہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے ان کاموں کی کثرت ہونے لگتی ہے، اور جن کاموں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مطلب لوگ اس مہینے میں برائی کے کام جو ہے کم کر دیتے ہیں، یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیاطین کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے جنزیروں میں، اور پھر وہ لوگوں کو بہکا نہیں پاتے۔ جیسے رمضان کے علاوہ میں جو آپ دیکھیں گے فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، جدال اور سب بہت ساری برائیاں رمضان میں وہ کم ہو جاتی، اس لیے کہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، مہینے میں اللہ کے لیے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 84 سال سے کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ 84 سال جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، اتنا رات بندہ عبادت کرے، اس سے بہتر لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک نازل ہوا یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور پھر آسمانی دنیا سے دھیرے دھیرے 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا۔ تو اس مہینے میں وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، تو بندہ ایک مومن ایک مسلمان اس رات میں عبادت کر کے
84 साल की इबादतों की फजीलत पा सकता है। आगे आपने फरमाया कि मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिम, जो शख्स इस महीने के खैरात से, इस महीने की बरकत से, फयूज़ से जो महरूम हुआ वही सही मानों में महरूम है, वही सही मानों में बदनसीब है, वही हिरमान का मुस्तहिक है। और एक रिवायत में बड़ा बदनसीब है, बड़ा महरूम है वो जो रमजान का महीना पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सके। तो इसलिए मेरे भाई, अभी रमजान का महीना शुरू नहीं हुआ है, अनकरीब शुरू होने वाला है। आज ही से अज़म कर लीजिए, खासतौर से वो लोग जिन्होंने अभी तक जो है सोचा नहीं था रमजान के रोजा रखने का, या सोचा नहीं कि रोजा भी रखना है, तो उनसे मेरी गुजारिश है आज ही से अज़म कर लीजिए कि रमजान के मुकम्मल तमाम रोजे रखने हैं और रमजान से हमें भरपूर फायदा उठाना है और उसकी नेमतों, उसकी फयूज़ और बरकत को ज्यादा से ज्यादा जमा करना है। अज़म कर लीजिए और उसके लिए तैयारी कीजिए मादी एतबार से मानवी एतबार से। मैंने आपको बताया मादी एतबार से बोले तो जो कुछ आपके काम है, रोजाना की जो रूटीन है, उसको ऐसे मुनज़्ज़म कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आपका अल्लाह की इबादत में लगे, अल्लाह के कलाम की तिलावत में लगे, अल्लाह के कलाम को सुनने, समझने, उस पर अमल करने में लगे। अहादीस मुबारका उनको पढ़िए, उनको समझिए, कुरान पाक को पढ़िए, उसकी तिलावत कीजिए, उसको समझिए, दुरूद वगैरह जो मसाजिद में होते हैं उनको समझिए, उनको पढ़िए। और जो चोर, रमजान के जो चोर हैं उन चोरों से बचिए। रमजान के चोर क्या है? जो हमारे औकात की चोरी करते हैं, खास तौर से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, जिसमें हमारे नौजवान बहुत सारे लोग कई घंटा उसमें बिता देते हैं, कई घंटा व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे बिता देते हैं, लेकिन उन्हें 10 मिनट कुरान पाक की तिलावत की तौफीक नहीं। तो ये चोर है जो हमारे औकात की चोरी करते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे काम है, बहुत सारे लोग रोजाना बाजार जाते हैं और कई घंटा जो है बाजार में बिता देते हैं। तो ये भी मार्केटिंग वगैरह का अपना टाइम कम से कम जो है मार्केट में लगाइए। जिस काम को आप पहले रमजान से पहले खरीद फरोख्त कर सकते हो उसको कर लीजिए, जो ज्यादा जरूरी है रमजान में उसी को रमजान में कीजिए, बाकी पहले ही कर लीजिए या बाद के लिए मौखर कर दीजिए। तो ये भी हमारे औकात की चोरी करने वाले हैं ये मार्केटिंग वगैरह। ऐसे बहुत सारे लोग जो है लहू और लईब में रमजान का वक्त गुजारते हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ और खेल खेल रहा है और वो टाइम पास कर। और इस टाइम पास करना है तो अल्लाह के जिक्र से टाइम पास कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह के कलाम की तिलावत कीजिए। अगर तिलावत नहीं करना है तो कम से कम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा ही जिक्र कर लीजिए। या कम से कम नहीं पढ़ना तो आज के जमाने में आप मोबाइल के जरिए आप सुनिए कुरान पाक की तिलावतें, एक से एक कुरान की तिलावतें फ्री में मौजूद है इंटरनेट पर, मोबाइलों में, उनसे आप सुनिए। अगर पढ़ नहीं सकते खुद से तो सुनिए। बहुत से लोग कुरान पाक की तिलावत नहीं जानते, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि रमजान में हम कुरान पाक पढ़ना सीखेंगे। अज़म कर लीजिए कि रमजान में किसी मौलवी साहब के पास जाकर, मस्जिद की इमाम के पास जाकर, या जो भी कुरान पाक पढ़ना चाहता है उसके साथ 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके इस महीने में हमें कुरान पाक पढ़ना है या कुछ सूरतें हमें याद करनी है, हिफ्ज़ करनी है। तो ऐसा अपना एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें इस महीने में क्या क्या हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी है। तो मादी एतबार से भी और मानवीय एतबार से भी, और मुनाफसा आपस में, जैसे हम दुनिया के लिए मुनाफसा करते हैं, उससे बड़ा बिजनेस मेरा हो, उससे बड़ा घर, उससे बड़ी बिल्डिंग मेरी हो, जैसे हम दुनिया के लिए मुनाफसा करते हैं ऐसे हम आखिरत के लिए मुनाफसा करें। सहाबा किराम के अंदर यही जज्बा था कि वो दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए मेहनत करते थे और आखिरत के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की वो कोशिश करते थे। तो ऐसे ही हम भी मुनाफसा करें, ये क्यों नहीं मुनाफसा करें दिन रात में। ऐसा कितनी ऐसी नेकियां जो हम फ्री में कर सकते हैं, एक पैसा खर्च किए बगैर हम हजारों नेकियां रोजाना कर सकते हैं। दिन रात में 1000 से ज्यादा सुन्नतें हैं, 1000 से ज्यादा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अजान जो होती है, अजान
جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اذان کو سن کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان میں جب بیچ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے تو ہمیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّ یہ پڑھنا چاہیے. اس کی یہ ہے کہ اس فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے. پھر اذان جب ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے. اور جب درود پاک بھیج دو اس کے بعد جو ہے اللہ رب هذه الدعوة آخر تک یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی. اور پھر اپنے لیے دعا کیجیے. اذان ہو رہی ہے, 5 سنتیں ہم نے کر لی. دیکھیے کون کر پائے گا ان کو؟ جن کے اندر جذبہ ہے کرنے. اب دن رات میں 5 اذانیں ہوتی ہیں, 5 5 25, تو یہ 25 سنتیں ہیں. پھر میں جو ہے چلتے پھرتے جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کو آسانی سے کر سکتے. ایسے دن رات میں 1000 سے زیادہ سنتیں ہیں. جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں دائیں پیر اندر رکھیے, یہ بھی ایک سنت ہے. نکلیں تو بائیں پیر پہلے باہر رکھیے, دعا پڑھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجیے. کتنی سنتیں ہیں. تو اس طرح سے ہمارے ہر عمل میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے میں بہت ساری سنتیں ہیں. ان سنتوں پر منافسہ کیجیے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. مسجد میں سب سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہر نماز میں نماز سے پہلے نماز کے بعد کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. ایسے روٹین بنا لیجیے اور ایک ارادہ ایک عزم کر لیجیے کہ اس مہینے میں ہم کو اتنا قرآن ختم کرنا ہے, اتنا قرآن سیکھنا ہے, اتنی آیتیں حفظ کرنی ہے, اتنی صورتیں حفظ کرنی ہے. اس طرح سے ایک اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیجیے اور رمضان کے لیے آج ہی سے تیاری کیجیے اور سوچیے. دیکھیے صحابہ کرام سلف صالحین رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اتنی فضیلت رمضان کی ہوتی ہے. اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینہ تک اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے. اس طرح میں رمضان کے روزوں کی رغبت ہوتی تھی. رمضان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت میں بیان کر دے تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل عمل ابن آدم له الا الصوم, بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا. ہر نیکی جو بندہ کرتا ہے اس نیکی کا بدلہ, ایک نیکی جب ہم کوئی کرتے ہیں تو ایک نیکی کے بدلے کم سے کم 10 نیکی ہمیں ملتی ہے. کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کم سے کم 10 ملتی ہیں. اور جتنا زیادہ اس میں اخلاص اور جذبہ محنت پریشانی ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے ایک نیکی کو. لیکن روزے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. روزے کے بارے میں اللہ نے کہا نہیں, اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا. اس کو فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا کہ فرشتوں کو کہا اس نیکی کا اس عمل کا بدلہ اس کو دو, اس عمل کا بدلہ اس کے لیے اتنا دو. نہیں, اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی بے حساب اس کا اجر و ثواب ہے. اس سے اندازہ لگا لیجیے روزوں کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کا. تو اس لیے میرے بھائیوں رمضان کے روزے یہ تو فرض روزے ہیں, ان کو چھوڑنے کا سوچیے بھی نہیں بلکہ پورے روزوں کو رکھیے. اپنے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی عادت ڈالنے کے لیے ان کو بھی روزہ رکھوائیے. اور جو بچے بلوغت کو پہنچ گئے ہیں ان سے زبردستی ان سے روزہ رکھوائیے. یہی کیونکہ والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا, اس لیے ان کی عادت بنانے کے لیے ان سے بھی روزہ رکھوائیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی نعمتوں برکتوں سے مستفید فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.